بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ جو میرا لیکچر تھا، لاسٹ لیکچر میں میں نے جو آپ کو آیات پڑھائی تھی وہ 3rd رکوع تھا ہمارا، اور 20 سے لے کر 24 تک ہم نے آیات پڑھی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس رکوع کو ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں گے 2 پارٹس میں، اسی طرح سے ہم نیکسٹ رکوع کو بھی کیا کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں ایزیلی. ایک چیز لینتھی ہو جائے تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہے اس چیز سے تھوڑا سا بور ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام میں آتا ہے. اینی ویز ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم لوگ اس کا سیکنڈ ہاف سٹارٹ کریں گے 25 سے لے کر 28 تک آیات. یہ 3rd رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوگا. میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اس فتنے سے بچو. کس فتنے سے؟ الذین ظلموا منکم خاصۃ، اور اس فتنے سے بچو جو خصوصیت کے ساتھ، منکم خاصۃ خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ترین ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں اس ترجمے کو. اور اس فتنے سے بچو جو خصوصیت یا کہ اسپیشلی جو ہے انہی پہ جو ہوگا، کہ خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا، کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اللہ کے جو ہے آیات کا جو ہے وہ انکار نہ کیا، اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ایمان لائے سچے دل سے، ان پر وہ فتنہ جو ہے نازل نہیں ہوگا جتنا کہ گنہ گاروں پر ہوگا. اور اللہ جو ہے جو تم میں جو گنہ گار ہیں انہی پر جو ہے یہ فتنہ نازل ہوگا. اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، کہ جو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ سخت ترین ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ سخت ترین ہے. میں ان کے میننگز آپ کو اس آیت کے لکھ کے دکھاتی ہوں. میں ان کے میننگز آپ کو لکھوا رہی ہوں. وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو. ٹھیک ہے جی. فتنہ فتنہ سے، فتنہ لا تصیبانا، لا تصیبن الذین، نہیں پہنچے گا الذین، وہ لوگ جنہیں یا جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا کس پہ؟ منکم، تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر یا محض، ٹھیک ہے جی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. یہاں پہ لکھتے ہیں
اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، انا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید سخت ترین ہے، العقاب عذاب۔ عقابی سزا یا عذاب۔ جناب یہ ہماری 25ویں آیات ہے۔ تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ رہے کہ اور اس فتنے سے بچو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب جو سخت دینے والا۔ اب یہاں پر بات دو طرح کے لوگوں کی ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک وہ لوگ کہ جو ہیں تو برائی کے ساتھ، لیکن وہ نہ منہ میں جو اس بات کو لے کر آتے ہیں، نہ منہ سے اگلتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کرتے ہیں، اور بس اندر ہی اندر ان کے جو ہے وہ فتنہ پھلتا رہتا ہے، اور وہ اندر سے بھی ایمان نہیں لاتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کھل کر جو ہے کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی کسی بات کی، یعنی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ مت سمجھو کہ تم پہ ہی جو ہے وہ گناہ، اسی ایک ہی طرح کے جو گناہ گار جو بول رہے ہیں، جو سامنے آ رہے ہیں، جو دکھ رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، بس ان کی پکڑ ہوگی۔ نہیں، وہ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے دل میں جو اس بات کو چھپا کر، اس کینے کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لپیٹ میں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو بھی، مومنوں کو بھی، جہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ میں تم لوگوں کے دلوں کے جو ہے وہ درمیان حائل ہوں، اور یہ بھی کہ تم سب جو اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ تو مومنوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تم میں اللہ کا حکم دے دیا ہے تو اس پہ بے چوچرا بلا جھجک جو ہے فوراً عمل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس چیز کو لیٹ کرو گے تو جو عام لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی ہٹ جائیں گے، وہ تو بالکل بھی نہیں اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کا حکم تمہاری طرف آئے اس چیز پر فوراً سے پہلے عمل کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور کافروں کو یہ کہا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ صرف ان کی پکڑ ہوگی جن کو تم آگے لگا دیتے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنا جو ہے کام جو ہے دوسرے سے کرا لیتے ہیں، دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلا لیتے ہیں، اور خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بری زماں ہو گئے، ہم تو بچ گئے، ہم اس فتنے سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمیں جو پکڑ بھی نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پکڑ اس کی بھی اتنی ہوگی جتنی تمہاری ہوگی، اور تمہاری بھی اتنی ہوگی جتنی اس کی ہوگی، کہ بچنا تم لوگوں نے نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں اور تمہارے بے جان و مال تمہیں یعنی بے جان و مال نہ کر دے، اور تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ مہاجرین اور انصار کی۔ مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، میں نے جیسے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 13 ایئرس تک جو ہے مکہ میں مسلمانوں میں مظالم ڈھائے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسا آپ نے دیکھا بھی کہ جنگ بدر میں صرف 313 یا 300 سے کچھ زائد جو ہے وہ لوگ شامل تھے۔ تو مسلمانوں کی کیا تعداد ہو گئی؟ ایسے میں جو کفار جو تھے ان کی تعداد ان سے ڈبل یا ٹرپل تھی، اور وہ تعداد میں تیگنا تھے، اور وہ ان پر پوری طرح سے حاوی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہ فرما رہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلا رہا تھا، اور تم لوگ جو ہے اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، اور کافروں کے ڈر سے کہ کہیں وہ تم لوگوں کو جو ہے مار نہ دیں، تم لوگوں کا مال و اسباب نہ چھین لیں، تم لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، تم لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ جلا وطنی نہ اختیار کرنی پڑے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کی، تم لوگوں کو ایک دوسرا جگہ جو ہے میسر کیا۔ وہ دوسری جگہ جو تھی مدینہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو مدینہ میں بھی سچویشن کچھ اسی طرح کی تھی، لیکن اتنی خراب نہیں تھی۔ اور وہاں پر ایسا تھا کہ مہاجرین جو تھے
میسر تھا, ان کے پاس ہر چیز ان کو وافر مقدار میں تھی, ڈبل تھی, ان کے پاس کھانے پینے کو بھی سب کچھ تھا, جائیدادیں تھیں, ان کے کاروبار تھے, سب کچھ تھا. لیکن اب جو لٹے پٹے مہاجر یہاں سے گئے تھے, ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا, نہ کام دھندا تھا, اور نہ ہی جو ہے کمانے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس میسر تھا, اور یہاں تک کہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ جس کے ساتھ اپنی جو ہے فیملی سیٹ اپ کر سکے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا جو ہے نظام کیا, اور کس طرح سے جو ان کی ہیلپ کی کہ جتنے بھی انصار تھے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا, ان کو فرمایا کہ اپنے مہاجرین بہن بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کرو, مہاجر بھائیوں کو جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ جگہ دو. جس کے پاس 2 مکان ہے وہ اپنا ایک مکان ایک مہاجر کو دے دے, جس کے پاس 2 دکانیں ہیں وہ اپنی ایک دکان اس کو دے دے, جس کے پاس جائیداد ڈبل ہے وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اس کو دے دے. اب یہاں پر دولت کی تقسیم کو جو ہے نا صحیح معنوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا, جو اس کی تقسیم تھی وہ صحیح معنوں میں کی گئی. وہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر یہ بتانا چاہا کہ میں تمہیں تمہاری جو ہے ضرورت سے زیادہ بھی نہیں دے سکتا اور ضرورت سے کم بھی نہیں دوں گا, جتنا تمہیں چاہیے تمہارے پاس اتنا ہی ہونا چاہیے. اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی کے پاس جو ہے تم سے کم ہے, یا وہ تمہاری نسبت وہ بالکل ہی گیا گزرا ہے, تو اس کی مدد کرو اپنے اس مال سے, کیونکہ بے شک یہ اللہ کا مال ہے, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق ہے, وہ جب چاہے تم سے چھین لے, جب چاہے تمہیں عطا کر دے. یہاں تک بھی ہوا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ایک بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دے, اور جو مہاجر ہیں جن میں جو مہاجر بھائی جو آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنی بیوی کا جو ہے وہ نکاح کرا دے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ایک فیملی سیٹ ہو جائے گی, اور وہاں ان کو رہنے کے لیے جو آسانی سے جو ہے وہ جگہ میسر ہوگی. اب میں اس کی جو ہے میننگز آپ کو لکھواتی ہوں, پہلے ریموو کر دیتے ہیں اس کو. وس کرو اور یاد کرو, ذکر کرو, یہاں ذکر کیا گیا ہے. وس کرو اور ذکر کیا گیا یا اور یاد کرو اس جب انتم تم تھے قلیلن قلیل مقدار میں یا تھوڑی مقدار میں, تھوڑی یہ ورڈ جو ہے قلیلن یوز کیا گیا کہ تھوڑی چیز کے لیے, تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے کہ تم لوگ تھوڑے تھے یا کم تھے. مستضعفون اور کمزور تھے. جب میں اس بات کو ڈیفائن کرتی ہوں, مستضعفون کمزور تھے, اب جو ایمان کی طاقت ہے اس سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی, لیکن 1 اکیلا 2 11, یہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ اس برابر بھی نہیں تھی کہ وہ جو ہے آگے کفار کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک میں تم پر جو ہے وہ رحمت کروں گا. تو یہاں پر جو ان کی بات ہو رہی کہ وہ کمزور تھے, ان کی تعداد کم تھی. فی میں زمین میں, سوری فی میں الارض زمین, کہ تم لوگ کی جو تعداد تھی وہ تھوڑی, تخافون تم ڈرتے تھے,
ڈرتے تھے، کن سے ڈرتے تھے؟ کافروں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے. انا این یتحتفاکم، این کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر یتحتفاکم، کم الناس، وہ تمہیں اچک لیں گے. یہ خوف تھا مومنوں کے دلوں میں. الناس لوگ، فآکم، پس انہوں نے، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَأَيْدِكُمْ، اور وہ تمہیں طاقت دی، اور تمہیں طاقت دی بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے. اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا. اور تمہیں کھانے کو رزق دیا. من سے، طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے. پاکیزہ چیزیں دی اس نے کھانے کو آپ کو. پھر جناب لعلکم، تاکہ تم تشکرو، اس کا شکر ادا کرو. جی جناب، دفعہ پھر پڑھتی ہوں. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں یا زمین میں جو ہے قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں جو اڑا نہ لے جائیں، تمہارا جو ہے وہ مال و اسباب جو ہے نا وہ لوٹ لے جائیں، تم لوگوں کو جان و مال سے جو ہے نا ضائع کر دیں. تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے شارٹ آنسر کویسچن میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر جو ہے وہ رحمت کی تھی. تمہیں جو ہے وہ جب تم
ملک بدر ہو گئے تھے یا شہر بدر ہو گئے تھے تو تم لوگوں کو جو ہے اللہ نے پناہ دی, اپنی مدد دی, اور تم لوگوں پہ جو ہے وہ رزق کی جو ہے فراوانی کی, اور وہ بھی پاکیزہ اور عزت والا جو ہے وہ نیکوکاروں کو جو ہے وہ رزق دیا. اب نیکسٹ آیت پڑھنے کے لیے میں اس کو ریموو کر دیتی ہوں. یہ ہماری 26ویں آیت تھی. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. کیا کہہ رہے کہ جی اے ایمان والو, نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو, نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اب ایک چیز ہے کہ یہ زندگی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس امانت ہے, اور ہم لوگ اس میں خیانت کس طرح سے کرتے ہیں, اس کی نافرمانی کر کے, اس کے احکامات کی جو ہے نافرمانی کر کے, اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ نماز نہیں ادا کرتے یا قرآن نہیں پڑھتے, یا آپس کے تعلقات میں اگر اچھے نہیں رہتے, وہ بھی جو ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی جو ہے ایک امانت کے طور پہ دی ہے, تو ہم اس کا صحیح طور پہ جو حق ادا نہیں کرتے, ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں, اس کو غلط کاموں میں یوٹیلائز کر کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے تم لوگوں پر رحمت نہیں کی, تم لوگوں کی مدد نہیں کی, تو جو تم لوگوں کو میں عطا کر رہا ہوں اس کا تم لوگ شکر ادا کرو, اور اپنے نبی کی اطاعت کرو, اور جو امانت تم لوگوں کے پاس سکھائی گئی ہے, یعنی زندگی جو ایمان ہے, وہ بھی تم لوگوں کے پاس اللہ کی امانت ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو روز قیامت واپس لے گا, مطلب اس طرح سے کہ تم لوگوں کو اس کے بدلے جو ہے بخشش ملے گی, تم لوگوں کو اجر ملے گا, تم لوگوں کو اس کے بدلے جنت ملے گی. میں اس کی جو میننگس آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں پہلے. یا ایھا الذین, وہ لوگ جو آمنوا, ایمان لائے, لا تخونوا, تم خیانت نہ کرو, اللہ ورسولہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وتخونوا, اور نہ خیانت کرو, اماناتکم, اماناتکم, اپنی امانتیں, وانتم,
اور تم تعملون جانتے ہو, تعلمون سوری. 27 آیت تھی یہ ہماری. تو پھر سے اس کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. کیا ایمان والو, نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو, نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو, اور تم اس بات کو جانتے ہو. اب یہاں پر جو میں نے ابھی جیسے بتایا ابھی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, ایمان جو دیا ہے, وہ بھی اللہ کی امانت ہے. یعنی کہ یہ ساتھ میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کہنے کیا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ احکامات لگائے ہیں, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ذمہ داریاں سونپی, یعنی وہ لوگ ان صحابہ کو بھی یہاں پہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا, کہ جن کے ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لگائے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام لگائے تھے, اور کہ جنگ کے دوران یا جو بھی حکم دیا تھا. جیسے ایک میں اگر غزوہ احد کا اگر ذکر کرتی ہوں, جو غزوہ احد میں جب وہ ایک پہاڑی پر جو ہے کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پر 25 یا 50 جو ہے وہ تیر انداز جو مقرر کیے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگ یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی, اور وہاں سے جو وہ ہٹ گئے, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم لوگ جو ہے جنگ جیت گئے, اب پیچھے کافر نہیں آ رہے ہیں, تو بس اب ہم لوگ کو واپس چلنا چاہیے. ان میں سے کچھ جو ہے وہ اس پر جو ہے انکار کر رہے تھے کہ نہیں, ہمیں یہیں پہ رک کر جو ہے انتظار کرنا چاہیے, ہم ابھی جو ہے وہ جنگ جاری ہے. اور باقیوں نے اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی انہوں نے پیٹ موڑی اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے, تو جو کفار جو پیچھے چھپے ہوئے تھے ان کے, انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. تو یہاں پر یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات آپ کو کہی ہے, وہ کوئی بھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنوں کو, جو مجاہدین کو جو بھی احکامات لگائے ہوں گے, جو بھی ان کی ذمہ داریاں سونپی ہوں گی, وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا. تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی جو ہے روگردانی نہ کرو, وہ بھی تمہارے پاس امانت ہے. تو ان پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہ کرو کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ عذاب ہو. اور آپس کے جو لین دین ہے, آپس کے جو تعلقات ہیں, آپس کے جو مال اسباب ہیں, یا اس میں بھی جو ہے روگردانی نہ کرو, اس میں بھی جو ہے تم لوگ جو ہے خیانت نہ کرو. اور مال غنیمت, چونکہ یہ بیسکلی جو صورت ہے سورہ انفال مال غنیمت پر ہے, اس کا ٹاپک ہی یہی ہے. تو جو جنگ کے دوران جو مال میسر آتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. وہ جس میں جتنا چاہے تقسیم کر دیں, جس میں جتنا چاہے کم دیں, جس میں جتنا چاہے زیادہ دیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال پہ نظر مت رکھو, خیانت مت کرو, اپنے مال کی بھی حفاظت کرو, مگر دوسرے کی جو ہے وہ چیز پر جو ہے وہ نظر مت رکھو. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ 28ویں آیات ہے اس کی تھرڈ رکوع کی, لاسٹ آیت ہمارے آج کے لیکچر کی. اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور جان لو تمہارا مال, تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہو رہی ہے کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر. اب یہاں پر جو بات مال اور مال دولت کی گئی, کیوں؟ قیامت کے روز نہ تو ماں نے بیٹے کو پہچاننا ہے, نہ باپ نے بیٹے کو پہچاننا ہے, نہ ہی جو ہے وہ بہن نے بھائی کو, نہ بھائی نے بہن کو. سب کو وہاں پر اپنی فکر پڑی ہوگی. جب سب کو وہاں پر اپنی فکر پڑی ہوگی, تو یہاں پر اس دنیا میں بھی تم اپنے اعمال کو اچھے کرو, تم اپنی فکر کرو, تم اپنی آخرت کو سنوارو. بے شک دوسرے کی بھی مدد کرو, دوسرے کا بھی خیال کرو, لیکن اپنے اعمال کی بھی اتنی ہی فکر کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اگلے جہان میں اپنے اعمال کی جو ہے وہ جواب دہی کرنی ہے, نہ کہ دوسرے کے اعمال کی. یہاں پر جو وہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر یہ جو مال و دولت جمع کیے جا رہے ہو, تمہاری یہ مال و دولت کیا ہے؟ کچرا ہے دنیا کا, یہ یہاں پر ہی رہ جائے گا, تمہارے کام نہیں آئے گا. جب وہ سکندر بھی دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. آپ جتنے مرضی جو ہے وہ دولت مند ہو جائے, جتنے مرضی جو ہے کسی بھی جو ہے وہ اونچائی پہ پہنچ جائے, جتنی مرضی شہرت مل جائے, جتنی مرضی جو ہے آپ کو ترقیاں مل جائے, سب کچھ کیا ہوگا؟ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. اصل ترقی کیا ہے؟ وہ اللہ کی نظر میں آپ کا جو ہے وہ اونچا اور بلند مقام وہ کس طرح سے آئے گا؟ اس کے احکامات کی پابندی کر کے, اس کے اتارے ہوئے جو ہے احکامات ہیں ان پر جو عمل کر کے, اور راہ راست پر آ کر. اس کے میننگس لکھواتی ہوں میں آپ کو.
वालमू, और जान लो, अलामा कि दर हकीकत अम्वालुकुम अम्वालुकुम तुम्हारा या तुम्हारे माल या तुम्हारे मालो दौलत, मालो असबाब, मालो दौलत सब कुछ आ जाएगा। व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितनातन फितनतन आजमाइश है, वा और अन्ना के अल्लाह अल्लाह इंदाहु इंदाहु उसके पास अजरन अजर है, सवाब है, अजीम बड़ा वाला, बड़ा या ज़्यादा। ठीक है जनाब, ये 28वीं आयत हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। लास्ट आई यहाँ पे क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मोमिनो, और जो जानो माल, ये जान लो कि ये जो जानो माल जिसकी तुम हर वक्त फ़िक्र करते रहते हो, हिफाजत करते रहते हो, ये मालो दौलत, ये असबाब, ये सब कुछ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह का है और ये यहीं पे रह जाना है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया, और किस लिए दिया? एक अमानत के तौर पे दिया, और वो देखना चाहता है, वो तुम लोगों का इम्तहान लेना चाहता है कि तुम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। क्या तुम लोग इसको मुझसे ज़्यादा अहमियत दे देते हो? क्या तुम लोग इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अहमियत दे देते हो और ये भूल जाते हो कि तुम लोगों को जवाबदेही किसको देनी है? अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये बड़ी आजमाइश है तुम्हारे लिए, और ये कि अल्लाह के पास इससे बड़ा अजर है, इससे बड़ी नेकियों का अजर है। यानी कि अगर तुम इसके अलावा जो नेकियां करते हो, यानी तुम अगर ज़कात अदा करते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोज़े रखते हो, तुम हज अदा करते हो, जो तुम्हारे ज़िम्मे फ़राइज़ हैं, तुम उनकी पाबंदी करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी बढ़कर देता है। इससे बढ़कर क्या है? जन्नत है तुम्हारे लिए उसमें नहरें बह रही हैं, तुम्हारे लिए उसमें हूरें हैं, तुम्हारे लिए उसमें तरह तरह के मेवे हैं, फल हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये जो ज़िंदगी है ये दायमी है, ये एक ना एक दिन इसको जो है वो ख़त्म हो जाना है। तुम लोग का जो असल है वो तुम लोग का मेरे पास है, यानी आखिरत के घर में। जज़ाकिल्लाह है। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। शुक्रिया।